کے ذاکرین کے حاضرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں عطا فرما۔ میرے اللہ کسی بھی مومن والی شیعہ کی آنکھ کو اس وقت تک موت کے لیے بند نہ کرنا جب تک زرگی عباس کے ساتھ مس نہ ہو سکے۔ میرے خالق و مالک اللہ ہر ہاتھ کو شرف بخش کے وہ ذریعے حسین کے ساتھ مس ہو سکے۔ ہماری ماں بہنوں آقازادیوں کے پردوں کی محافظت فرما، مجتہدین کی محافظت فرما۔ سب سے بڑی دعا سب مل کے آمین کہنا۔ میرے مالک اللہ ہمیں ہمارے حقیقی وارث و حجت دوران امام العصر کا انتظار نصیب فرما۔ بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت وارث مالک کے سامنے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کیجیے۔ انتہائی مختصر لمحات میں اس دہلیز عصمت پہ سجدہ کرنا چاہتا ہوں جس دہلیز پہ پہلے رکنے والے کو محمد کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پہلے رکنے والے کو محمد کہتے ہیں۔ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی بشر میں طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ممبر پہ آئے اور کہے کہ میں آپ کو فضائل سیدہ سناتا ہوں۔ فضائل سیدہ سنانے کے لیے لفظ قرآن کے ہو، سننے والا رسول ہو، لہجہ توحید کا ہو، پھر کوئی بتائے بطول کسے کہتے ہیں۔ بطول کسی عام ہستی کا نام نہیں، بطول بڑے بلند کردار کا نام ہے۔ کسی نے کہا مادر حسنین کو کہتے ہیں، کسی نے کہا محمد کی بیٹی کو کہتے ہیں، کسی نے کہا ابو طالب کی بہو کو کہتے ہیں۔ بغیر تمہید کے کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گنہگار کو رحمان کے مشورے کے قابل بنا دیں اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کریں گے۔ ہمارے مولانا قبلہ فاضل علوی صاحب فرمایا کرتے تھے شیعہ مان جاتے ہیں بطول کعبے سے پاک ہے لیکن یعنی کہ یعنی نہیں مانتے۔ اسی لیے میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی کتاب تم بتا کہ بطول کتنی پاک ہے، تو آواز توحید آتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابراہیم و طاہر البیتی، ابراہیم تم میرے گھر کو پاک رکھ۔ گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی ہے۔ گھر اللہ کا ہے، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی ہے۔ اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا بطول کتنی پاک ہے۔ اب تو توحید کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے، قدرت کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، آواز توحید آتی ہے انما یرید اللہ یذہب۔ میرا ارادہ ہے بطول کو میں پاک رکھوں، میرا ارادہ ہے بطول کو میں پاک رکھوں۔ فیصلہ تو خود کر لے، کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم کی نبوت میں طاقت، بطول اتنی پاک جتنی اللہ کی توحید میں طاقت۔ بطول کے بیٹے نے کربلا کو جنت بنایا۔ کربلا کی زمین تاریخی حوالے کے ساتھ میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ کربلا وہ زمین ہے جو خدا نے سب سے پہلے خلق کی، یہ باقی ساری زمین اس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یہ مندری میرے ہاتھ میں، یہ انگوٹھی، اس کا پہلے مجھے ملا ہے ناگ، پھر یہ چاندی وجود میں آئی۔ اس ناگ کے صدقے میں پوری اللہ کی کائنات کی یہ زمین پر کربلا کی اس ناگ جیسی حیثیت ہے۔ یہ ناگ نہ ہوتا، یہ مندری،
یہ انگوٹھی وجود میں نہ آتی، اگر کربلا نہ ہوتی یہ ساری دنیا وجود میں نہ آتی۔ ایک عیسائی پادری تھا، بڑا عالم تھا، کہتا تھا کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہو چاہے مجھے نہ دکھائے میں بتا سکتا ہوں وہ ہے کیا، کہاں سے آئی ہے، چیز کیا ہے۔ ایک ایرانی عالم دین اپنے ہاتھ میں خاک شفا لے کے یوں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اے پادری اب تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تیرے ہاتھ میں کیا ہوں، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے اس زمین سے نہیں ہے، جنت سے آئی ہے۔ اس مٹی کو، بس مصعب کی ایک نہ دو، اس مٹی کو جنت بنانے کے لیے علی کی بیٹیاں منتیں کر کر کے کہتی رہی ہم نے کبھی کسی شرابی سے کلام نہیں کیا، ہم کبھی کسی بازار میں نہیں گئے۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے 10 محرم کی شام، اگر تجھے لفظ سمجھ نہیں آتے میں کہتا ہوں شام غریباں، حضرت زینب جلے ہوئے خیمے سے نکلی، یا ایک سیدوں کا آخری خیمہ جل رہا تھا، اس خیمے میں داخل ہوئی، داخل ہو کے جب باہر نکلی ہے نا بی بی اکیلی نہیں ہے، بی کے کاندھے پہ ہے ایک جوان، 70 نیزہ بردار بی کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے۔ وہ مارنا سجاد کو چاہتے تھے، کوئی نیزہ بی کے پہلو میں لگتا، وہ کوئی نیزہ بی کے سر پہ لگتا۔ دریا کی طرح منہ کر کے کہتی ہے غازی میں نے تیرے سہارے پہ وطن چھوڑا تھا، آ میرے ساتھ حسین کی نسل بچا لے۔ یا کاندھے سے سجاد کی آواز آتی ہے اماں یہ سارے بغیرت ہیں، وہ تیرے سر سے چادر اتر گئی ہے، اماں اپنے بالوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا، یہ شرابی ہے تو علی کی نفیس بیٹی۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تکلیف فرماؤ صلوات سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام بتحیۃ والاکرام اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء وسدرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات سارے باواز بلند کرو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آل مسلم بخشالی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مل کے خاندان زہرا پر صلوات کریں. یہ جو احباب پیچھے تشریف فرمائیں، مہربانی کریں دو قدم آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول بن جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. آپ بھی شاید تھوڑا سا، ہاں جی تھوڑا سا تشریف لیں. ممبر کے بندے ہیں آپ اسے تو بات کر لیں گے. آپ نے منہ پیچھے کر لیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ رافع صاحب توجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو، خان جی چپ بیٹھے ہو، اس مجمع کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی زندگی جس طرح مجلس پڑھنا ایک فن ہے نا شاید، ویسے سننا بھی ایک فن ہے. بندے کہتے ہیں یار انہوں مجلس پڑھنے نہیں ہوتے، یار اسے پڑھنی آتی ہے، آپ کو سننی آنی چاہیے. ذکر مظلوم کرولا میں بولنا، اس بولنے کا اجر آپ کو قبر میں پتہ چلے گا. کیا فائدہ اس زبان کا جو گلی میں، گھر میں بیٹھ کر، چراہوں میں بیٹھ کر بڑا بولے، لیکن مظلوم کربلا کی صف میں آ کے چپ کر کے بیٹھ سے. اس سے بڑا ذکر اور ہے ہی کوئی. کوشش کیا کریں لاکھوں کا مجمع ہو، امانت کے طور پہ بیٹھا ہو، کیا کرنا اس مجمع کو؟ بندہ ایک ہو سننے والا. تھوڑی سی کوشش کرنی ہے. نوجوان اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پوری دنیا آپ کی انگلی کے نیچے ہے، بٹن دباؤ پورا ورلڈ پھیل لیتے ہیں. میری باتیں مشکل نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جو بندہ زیادہ توجہ کرتا ہے بندہ بات بھی اسی سے کرتا ہے. قبلہ آپ کو سبق سنانا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ابھی کمرے میں کوئی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ صف پہ بیٹھنے والوں کی افضلیت کیا ہے تو حسین کی قسم ہر بندہ پہلے آ کے یہاں پہ بیٹھے، اور جب آ کے بیٹھتے ہو تو پھر ان کا ذکر کیا کرو. زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت بخشا کرو. لاکھوں کا مجمع ہو، توجہ ہے، تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ. لاکھوں کا مجمع ہو، چپ ہو، کیا کرنا؟ بندہ ایک ہو سننے والا. بات کرنے کا زبان ہے، سر کو ہلانا، زبان سے بولنا. میرے مولا کے خطبہ شاہی، اس خطبے کا نام اکثر آپ مجھے حکم کیا کرتے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے مولا کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کا نام ہے خطبہ سلسل. کیا نام ہے جی؟ خطبہ سلسل. سارے بولو کیا نام ہے؟ خطبہ سلسل. کیا خیال ہے جب ابھی بات کر رہے ہو کتنا مجمع ہونا چاہیے؟ کروڑوں کا، لاکھوں کا، اربوں کا، خربوں کا. بلکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. خطبہ دینے والا کوئی عام بندہ تھوڑی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں تو یا علیوں کو دیکھتا ہے یا وہ علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھتی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کائنات میں یہ واحد خطبہ سلسل ہے جسے دینے والا صرف کل ایمان ہے اور سننے والا اکیلا سلمان ہے. ہاتھ اونچے ہے. اس لیے لاکھوں کی ضرورت نہیں، مقصد پیغام پہنچانا. میرے مولا کا ایک سرکاری جعفر صادق کا نوکر ہے، آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، اور پڑھنا ہے اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک میرا دل چاہے گا. سنو خان جی یا نہ سنو. میں نے کہا تھا کہ آج میں دوڑا پڑھنا ہے، ربائی پڑھنا ہے، کسی کا، لیکن پھر میں نے کہا پڑھیں گے. میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک بات ارسال کروں. میرے مولا کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے جابر جاشی. کیا نام ہے جی؟ جابر جاشی. توجہ رکھیے گا، زیر لوگ بیٹھے ہیں، بات سمجھانی نہیں پڑے گی، آپ نے مجھے سمجھانا ہے.
جابر جاشی بڑا سریلا گلا رکھتا ہے، بڑا سریلا، ایک نفس میں بول رہے ہیں، اتنا سریلا ہے کہ درزی کا کام کرتا ہے اور جب کپڑے سیتا ہے تو ساتھ کپڑوں کے گنگناتا بھی ہے۔ اس وقت کا جو بھی کوئی راگ تھا وہ کپڑے سیتا ہے، گنگناتا ہے، سریلا بہت زیادہ ہے، کپڑے سیتا ہے، گنگناتا ہے، کپڑے سیتا ہے، گنگناتا ہے، کپڑے سیتا ہے، گنگناتا ہے۔ ایک دن سامنے سے تیرے مولا جعفر کا گزر ہوا، اس کی آواز کو سنا، وہیں پہ جعفر مولا کے قدم رکھے، فرمایا جعفر، جی مولا کیا کر رہا ہے؟ مولا وہ نا ٹائم پاس کرتا ہوں، کپڑے بھی سیتا ہوں، گنگناتا ہوں، حسین کا واسطہ بولے اسے بڑا پھر گل دل نو چھوئے تھے۔ جعفر کیا کر رہا ہے؟ مولا ٹائم پاس کرتا ہوں، کپڑے سیتا ہوں، ساتھ گنگناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ راگ نہ گایا کر۔ مولا کیا کروں؟ میرے بابے کی ولایت کا خطبہ پڑھا۔ آپ سلام علیکم، آپ کسی کے محتاج نہیں، میرے بابا کی ولایت کا خطبہ پڑھا کر۔ کہتا مولا ہاں مولا جہاں آپ نے مجھے نا گلا سریلا دیا ہے، جہاں آپ نے مجھے نہیں بولو گے یہی کہتا رہوں گا، آپ نے مجھے جہاں سریلا گلا دیا ہے نا وہاں کچھ علم بھی دے دیتے۔ مولا فرماتا جابر، جی مولا، اور مسجود علم کے سامنے کام علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ مولا کیا کروں، ان پڑھ ہوں، انگوٹھا چھاپ کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں، کیا کروں، مجھے مولا کے فضائل کا خطبہ آتا ہی نہیں۔ فرمایا اچھا، بھاگا بھاگا بازار جا، بازار سے جا کے گڑ لے کے شکر لے، آپ سلامت رہو، آپ سلامت۔ اس زمانے سے یہ رسم چلی ہے کہ جب بھی شاگرد استاد کے سامنے شاگردی کے لیے آتا ہے نا تو گڑ پیش کر۔ یہ باتیں ہیں نا تھوڑی سی آپ کا ذہن میں رہے۔ اچھا کیا کروں، بازار جا کے وہاں سے گڑ لے کے، جی مولا کیا؟ بھاگا بھاگا وہ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ درزی جابر جاشی گیا، بازار سے جا کے گڑ لے آیا، دوزانوں کے اس وقت کی حجت کے سامنے بیٹھے گڑ پیش کیا۔ میرے مولا جعفر نے تھوڑا سا گڑ اپنے پاک لبوں میں رکھا، اس کے بعد جابر جاشی کے منہ میں رکھا، گڑ کا اندر جانا تھا، جابر وہیں سے بھاگا، بھاگتا بھاگتا بازار میں گیا، پھیپھڑے پھاڑ آواز سے کہتا ہے یا اہل سوق، او بازار والوں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں علی کی ولایت کا خطبہ سناؤں۔ تمہیں علی کی ولایت کا خطبہ سناؤں۔ بندے اکٹھے ہو گئے، رش بن گیا، درمیان میں جابر، دائیں بائیں پورا شہر۔ جابر نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، علی بادشاہ کی فضائل کا، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے، میرا علی ایسا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے، انگوٹھا چھاپ کیا پڑے گا، انگوٹھا چھاپ کیا پڑے گا، ان پڑھ جاہل کیا پڑے گا۔ سارا دن کھڑا ہو کے جابر جاشی علی کی فضائل کا خطبہ پڑھتا رہا، سننے والے تھک گئے، جابر نہ تھکا، وہاں سے چلا سیدھا آیا جنگل میں، جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا، علی کی ولایت کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، جانور تھک گئے، جابر نہ تھکا، وہاں سے پلٹا دریا کے کنارے آیا، آبی جانوروں کو اکٹھا کر کے علی کی ولایت کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بندہ بولے ضرور حسین کا واسطہ، جیسے آبی جانور اکٹھے ہوئے، جابر نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، پھڑپھڑانے لگے، تڑپنے لگے، سورج ڈھلنے کو آیا، رات ہونے کو آئی، تھک کے جابر گھر واپس آ رہا تھا، کیا دیکھا، جعفر مولا کھڑے ہیں، اترا ہوا چہرہ جعفر کا دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا مولا کیا کروں، بازار والوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا، شہر والوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا، جنگلی جانوروں کو اللہ جانے کیا ہو گیا، دریائی جانوروں کو اللہ جانے کیا ہو گیا، اور جابر ہوا کیا؟ کہتا مولا تیرے بابے کی ولایت کا خطبہ پڑھتا ہوں، لوگ سن کے تھک جاتے ہیں، میرے اندر کا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، کسے سناؤں؟ فرمایا جابر یاد رکھ، کائنات میں کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں سوائے جعفر و صادق کے جو میرے بابے علی کی فضائل کی ضربت کو برداشت کرے، تو خطبہ سے پڑھا پڑھ، میں جعفر تیرے سامنے کھڑے ہو کے سنتا۔ اس لیے بندے کے شادی بس کا رول رسم نہیں ہے کہ علی کے فضائل کی ضربت کو برداشت کر سکے، اس لیے بندہ ایک ہو سننے والا، پھر بات کا مزہ آ جاتا ہے۔ سرکار سے کسی نے پوچھا مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ ہاں جی توجہ رکھیں گے، مومن کی علامت
فرمایا مومن کی علامت پہلی یہ ہے، بسم اللہ، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ غربت میں بھی سخاوت کرے۔ باتیں تھوڑی سی کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن کیا کریں، ممبر کی مجبوری ہے۔ ممبر سے ہمارا قصور ہے، ہم نے آپ کو معجزات سنائے ہیں، یہ 14 ہیں ہی معجزہ۔ 14 کی زندگی کا کوئی بھی صفحہ اٹھائے نا، رسول اکرم کی حدیث ثابت نظر آئے گی۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب کا کردار ایک ہے، سب کے سب کی گفتار ایک ہے، سب کے سب کی تلوار ایک ہے، سب کے سب کی بار ایک ہے، سب کے سب کی گفتگو ایک ہے، 14 کے 14 کی جستجو ایک ہے، 14 کے 14 کی آرزو ایک ہے، 14 کے 14 کی آبرو ایک ہے، 14 کے 14 کی طبیعت ایک ہے، 14 کے 14 کی نیت ایک ہے، اور 14 کے 14 کی شریعت ایک۔ مولانا محمد، آپ تھک جائیں تو میں کیا کروں، میرا جب تک جی کرنا ہے شاہی میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جس انداز سے جی چاہے سنو۔ مولا کی قسم بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھا، لیکن یہ گھر ہے اپنا، اس گھر میں ذاکری سنانی ہے، منوانی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا، یہیں سے ہم نے ذاکری کی ابتدا کی، اور جب تک زندگی کو پتا تجھے سنا کعبہ بسایا ہے، سنا کعبہ بسایا ہے، دنیا کھڑے کر کے نعرہ حیدری، من لگتا ہے نعرے تے خرچہ دے بابا تسا نعرہ خودی گل توجہ میرے پاس کو نیاز حسین، میں توجہ کا طلبگار ہوں، میرے والے پاس سے تسی بولنا بولو، توجہ دے کرو کم از کم، تھوڑی مہربانی بابا۔ ہاں مصرع پڑھا بغیر تمہید جملہ کہاں فصاب، تھوڑی مہربانی میرے پاس توجہ کرو بغیر تمہید، سنو کعبہ بسایا ہے، جس اس مقام کے میں پڑھتا پہنا جو حسین اور نہ سنیں، کعبہ بسایا ہے علی نے ادب سے